بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم وإنه من يستعفي يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغني يغنه الله ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وعنها رضي الله رواه البخاري وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط في العشرين الأولى من نوم وصلاة فإذا دخلت العشر جد وشد المئزر. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا رواه ابن ماجه. صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کی گفتگو رمضان کے اندر اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کی اور تقویٰ کے درجات کو حاصل کرنے کے لیے وہ کون کون سے ضروری کام ہیں کہ جن کو اگر کیا جائے تو اس کے نتیجے میں اللہ جل شانہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے اور اللہ کا تقویٰ حاصل ہوتا ہے. میں نے آپ کے سامنے جو احادیث پڑھی ان حدیثوں میں سے ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے اور وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تھا تو اپنے تہمت کو باندھ لیتے تھے اور اپنی راتوں کو زندہ کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے. اسی طرح ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری سے پڑھی ہے جسے روایت کیا ہے صحابی نے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل تو حدیث کا پس منظر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. اصل پس منظر تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ انصار آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مال طلب کیا اپنی ضروریات کے لیے. آپ علیہ السلام سے جو مانگتا رہا آپ علیہ السلام اسے عطا فرماتے رہے، جو مانگتا رہا اسے عطا فرماتے رہے، یہاں تک کہ سب کچھ ختم ہو گیا اور آپ نے اپنے ہاتھ سے سارا خرچ کر دیا. پھر آپ علیہ السلام نے ایک بات فرمائی اور وہ یہ تھی کہ میرے پاس جتنی خیر ہوتی ہے میں اسے بچا بچا کر نہیں رکھتا، میرے پاس جو مال ہوتا ہے میں اسے بچا بچا کر نہیں رکھتا، لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے من یستعفی یعفیہ اللہ. جو آدمی اپنے آپ کو بچانے کی مشق کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ جل شانہ اس کو عفت عطا فرماتے ہیں، اس کو بچنے کی صلاحیت عطا فرما دیتے ہیں. اور جو آدمی اپنے آپ کو صبر پر آمادہ کر دیتا ہے من یتصبر یصبر اللہ، جو آدمی بتکلف صبر کرنے کی مشق کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ جل شانہ اس کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. ومن یستغنی یغنہ اللہ، اور جو آدمی اپنے آپ کو بے پرواہ کرنے کی اپنے آپ کو مستغنی رکھنے کی مشق کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ جل شانہ اس کو مستغنی فرما دیتے ہیں. اور تمہیں کوئی عطا زیادہ بہتر اور زیادہ وسعت والی نہیں مل سکتی صبر کرنے سے.
ہمارے سامنے جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں دو طرح کے کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو کرنے کے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں جو نہ کرنے کے ہیں۔ جو نہ کرنے کے کام ہیں وہ تو ہم جان چکے ہیں، وہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس میں کھانا پینا نہیں ہے، ہمیں رمضان میں روزے کی حالت میں بہت سارے ایسے کام جو عام دنوں میں حلال ہیں وہ بھی ہمیں نہیں کرنے، اور جو حرام ہیں وہ تو بالکل ہی نہیں کرنے۔ یہ چیزیں تو وہ ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہم اس رمضان میں سب سے زیادہ کام کیا کریں، یا اس رمضان کو گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ اگر ہم اس رمضان میں ان دو چیزوں کا اہتمام کر لیں، اور اس نیت کے ساتھ اہتمام کریں کہ یہ رمضان میری زندگی کے تبدیل کرنے کا ایک موقع ہے، اور اس رمضان کے اندر میں نے اپنی زندگی میں مثبت اور تعمیری تبدیلیاں لے کر آنی ہے، اور تقوی حاصل کرنا ہے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو یہ جو چیزیں ہماری بہت معاون ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز تو قرآن کریم کی تلاوت ہے، کہ اس رمضان کو قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، ایک خاص نسبت ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہی رمضان میں تھا، یعنی آپ علیہ السلام پر جو وحی کی ابتدا ہوئی وہ رمضان میں ہوئی۔ تو اللہ جل شانہ نے سارے مہینوں میں سے اس مہینے کا اگر انتخاب کیا ہے، تو پتہ چلا کہ اس رمضان کو قرآن کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے۔ اور پھر خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل ہمارے سامنے ہے، صحیح بخاری کی روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر سال جبریل کے ساتھ ایک دفعہ اس قرآن کریم کا دور کرتے تھے، جتنا قرآن پڑھا ہوتا تھا اس قرآن کریم کا دور ہو جاتا تھا۔ اور آخری جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا رمضان تھا، آپ کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا، اس میں جبریل 2 مرتبہ تشریف لائے، اور یہ پورا قرآن جو اس وقت تک نازل ہوا تھا وہ 2 مرتبہ جبریل امین نے آپ علیہ السلام کے ساتھ معارضہ کیا۔ اور آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو یہ فرما دیا تھا کہ اس سال جبریل نے 2 دفعہ میرے ساتھ معارضہ کیا ہے، لا اراہ الا ان قد حضر اجلی۔ عائشہ، مجھے یہ لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جبریل یہ اطمینان کرنا چاہتے ہیں کہ جتنا قرآن کریم نازل کیا ہے اللہ جل شانہ نے، وہ سارے کا سارا محفوظ ہو گیا۔ سب سے پہلی اور اہم چیز تو اس رمضان میں قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو پیدا کرنا، اور قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مستحکم کرنے کا عزم کرنا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک روایت ہے، اور امام احمد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی خواب میں زیارت کی۔ جیسے کیسے زیارت کی ہوگی، ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ اس کی کیفیت کیا تھی، اور یہ ممکن ہے یا نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خواب کے اندر امام احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، آپ حدیث کے ذخیروں میں سے ایک بڑے ذخیرے کے اور ایک بڑی فقہ کے بانی ہیں۔ مسند احمد ابن حنبل آپ کی 30,000 احادیث کا مجموعہ اور غیر معمولی احادیث کا، اور بعض محدثین نے یہ لکھا کہ اگر روایت احمد ابن حنبل کے ہاں موجود نہ ہو، مسند احمد میں موجود نہ ہو، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ روایت ٹھیک ہو۔ اتنی بڑی بات، اور ایک پوری فقہ اور مسلک کے بانی، اور پھر بہت بڑی ابتلا اور آزمائش سے گزرنے والے، امت کے اماموں کے اساتذہ میں سے، امام بخاری، مسلم اور ترمذی اور ان سارے لوگوں کے اساتذہ میں سے۔ کہتے ہیں مجھے خواب میں جب اللہ کی زیارت ہوئی تو میں نے اللہ جل شانہ سے یہ پوچھا کہ اللہ، آپ کے قرب کے حصول کا سب سے آسان اور سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، اے احمد، وہ چیز جو خود میرے سے نکلی ہے، یعنی میرا کلام، میری جو کتاب ہے، وہ میرے قرب کے حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال کیا کہ بفہم ام بلا فہم، یا اللہ، یہ جو آپ کی کتاب پڑھوں گا، اس کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے، یا صرف عربی کا جو قرآن کریم ہے، الفاظ ہیں جو قرآن کے، وہی پڑھتا چلا جاؤں تب بھی قرب حاصل ہو جائے گا؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، احمد، جس طرح مرضی پڑھو، میری یہ کتاب میرے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو ایک تو اس قرآن کریم کو اس انداز میں پڑھنا اس رمضان میں
کہ جتنی ممکن ہو عربی آتی ہو، عربی کا فہم ہو، تفسیریں دیکھنا ممکن ہو، قرآن کریم کا ترجمہ دیکھنا ممکن ہو، تو اس ذریعے سے بھی اس کو پڑھنے کی کوشش کرنا۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو، آپ کا وضو نہیں ہے، آپ کے لیے قرآن کریم کو چھو کر پڑھنا ممکن نہیں ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں پورا دن عبادت کر کر کے، تو اب آپ وضو کرنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو آپ اپنے موبائل پر قرآن کریم کھول لیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کو پڑھنے کے دوران بار بار یہ تصور کریں، بار بار یہ نیت کریں کہ یا اللہ یہ آپ کی کتاب ہے، میں اس کتاب کو سمجھنا چاہتا ہوں، میں اس کے فیض کو اپنے دل پر اتارنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ آپ اس کتاب کو میرے دل پر اتار دیجئے، اور اے اللہ اسے ربیع بنا دیجئے میرے دل کا۔ آپ علیہ السلام کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بہت غیر معمولی دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کی ہے، اور وہ اگر یاد ہو جائے آدمی کو تو بہت شاندار دعا ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبے چوڑے واسطے دیتے ہیں اللہ کو۔ اے اللہ آپ کو آدم کا واسطہ، آپ کو موسیٰ کا واسطہ، آپ کو عیسیٰ کا واسطہ، اور آپ کو فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں نبی کا واسطہ، اور یہ سارے واسطے دے کر ایک ہی دعا اللہ سے فرماتے ہیں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یا اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے۔ آپ نے دیکھا جب بہار آتی ہے تو ہر طرف سبزہ، خوبصورت پھول، درخت بھرے ہوئے لدے ہوئے پتوں کے ساتھ اور پھلوں کے ساتھ، اور پھول آپ کو ہر طرف نظر آتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے۔ وَأَن تُخَلِّطَهُ بِلَحْمِي وَدَمِي وَسَمْعِي وَبَصَرِي، یا اللہ اس کو میرے خون میں، میرے گوشت میں، میری آنکھوں میں، میری بینائی میں، میری سماعت کے اندر یا اللہ اس کو ملا دے۔ وَأَن تَسْتَعْمِلَ بِهِ جَسَدِي، یا اللہ میرے جسم کو اس کے ذریعے استعمال کر لیں، میرا جسم اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بن جائے۔ تو ایک چیز جو بہت اہم ہے اللہ کے قرب کے حاصل کرنے کے لیے اس مہینے میں، وہ قرآن کریم کا سمجھنا، قرآن کریم میں وقت لگانا، قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو اس قرآن سے ہدایت اور رحمت کے حاصل کرنے کے قابل بنانا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، اور اس حدیث کے اندر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے بالکل آغاز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور پھر ہر مارکے میں آپ ساتھ رہے، حتیٰ کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عبد الرحمن ابن صائب یہ بڑے آدمی ہیں، تابعین میں سے ہیں، اور حدیث کے اندر ان کا بہت کثرت سے نام آتا ہے حدیث کی کتب میں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے، اور ان کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی، تو میں نے سلام کیا تو حضرت سعد نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے بتایا کہ میں عبد الرحمن ابن صائب ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں تم صائب ابن یزید جو صحابی رسول ہیں، اچھا تم ان کے بیٹے ہو، تو بھتیجے خوش آمدید، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تمہاری آواز بہت اچھی ہے قرآن کریم کی۔ اور پھر حضرت سعد نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ یہ قرآن غم کے ساتھ اترا ہے، یہ ایسی حالتوں میں اترا ہے جب حالتیں کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، کبھی احزاب چل رہی ہے، کبھی وہ چل رہا ہے، مکہ مکرمہ کی تنگی اور مشقت اور آزمائش کے 13 سال ہیں، کبھی شعب ابی طالب کا محاصرہ ہے، کبھی مشرکین مکہ کی طرف سے کوئی سزا ہے، کبھی مسلمانوں کا بائیکاٹ ہے، کبھی مسلمانوں کے اوپر اذیتیں ہیں، کبھی ہجرت حبشہ ہو رہی ہے، کبھی ابو طالب کے پاس آ کے شکایتیں ہو رہی ہیں، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی عورتوں کو اور ایسے گانے بجانے والوں کو قرآن کریم پڑھنے کے دوران اونچی اونچی آواز میں ان سے گانے گوائے جا رہے ہیں، معذور اور کمزور قسم کے صحابہ کو مارا پیٹا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مجنون، کبھی شاعر، کبھی کاہن، کبھی ساحر، کبھی کچھ کہا جا رہا ہے، افکن افطراہ، اور پتہ نہیں کیا۔ تو یہ جو قرآن کریم نازل ہو رہا ہے یہ بڑی مشقت میں اور بڑے غم میں نازل ہو رہا ہے، لہٰذا جب تم اس قرآن کو پڑھا کرو تو رو لیا کرو، اس قرآن کو پڑھتے ہوئے رونے کی کوشش کیا کرو کہ یہ قرآن تمہارے دل پر اترے اور تمہارے دل پر یہ اثر کرے، جس کے نتیجے میں تمہارا دل نرم ہو اور تمہاری آنکھیں چھلک پڑیں۔ اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو بعض اوقات رونا نہیں آتا تو کوئی پریشانی والی بات نہیں، رونے کی شکل بنا لو، فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر تم رو نہیں سکتے تو کم از کم رونے کی شکل بنا لو، اگر تم رونے کی شکل بھی بنا لو گے تو رفتہ رفتہ یہ شکل بنانا تمہیں رونے کی طرف لے آئے گا۔
وَتَغَنَّوْا بِهِ، اور اس قرآن کو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا کرو، یہ تصور کر کے پڑھا کرو کہ تمہارے اس قرآن کے پڑھنے کو اللہ سن رہے ہیں۔ فَمَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِهِ فَلَيْسَ مِنَّا، جو اس قرآن کو بنا سوار کر خوبصورتی کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ایک چیز، اس قرآن کریم کے ساتھ تعلق اور اس قرآن کریم کے ساتھ وابستگی اس مہینے کے اندر بھرپور ہونی چاہیے۔ آپ اگر آڈیو ریکارڈنگ سن سکتے ہیں آڈیو سنیں، آپ کسی کے لیکچر سن سکتے ہیں لیکچر سنیں، آپ قرآن کریم خود پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ اگر آپ کے لیے پڑھنا ممکن نہیں ہے تو سننے میں تو کوئی حرج نہیں۔ آپ وضو نہیں کر سکتے، آپ کے لیے پڑھنا ممکن نہیں ہے، آپ مصروف ہیں، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، تو یہ رمضان میں ہر ایک کو یوں لگے کہ جیسے اس رمضان میں تو آپ کا قرآن کریم کے علاوہ اور کوئی مشغلہ ہی نہیں رہا۔ اگر آپ کے لیے پڑھنا ممکن ہے، آپ وضو سے ہیں، تو آپ نے قرآن کریم کھول رکھا ہے اور آپ اسے پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کے لیے پڑھنا ممکن نہیں ہے تو آپ قرآن کریم کو سن رہے ہیں، آپ نے LED کے اوپر قرآن کریم لگایا ہوا ہے، اپنے لیپ ٹاپ پہ قرآن کریم لگایا ہوا ہے، آپ قرآن کریم پڑھ چکے، اس کی تھوڑی دیر بعد آپ نے قرآن کریم کی تفسیر اور تعویل اور قرآن کریم کے حوالے سے کسی کا لیکچر سن رہے ہیں، تو آپ کا جو دن کا بیشتر حصہ ہے وہ قرآن کریم کے سننے میں، پڑھنے میں، اس کے ترجمے میں، اس کی تفسیر میں گزرنا چاہیے۔ یہ چیز، اور اس پڑھنے کے دوران بار بار یہ نیت ہو کہ اس قرآن کریم کے ذریعے بہت سارے لوگوں کے دل کی حالت بدلی ہے، اللہ جل شانہ میرے دل کی حالت بھی اس کے ذریعے بدل دیں، اور اس کے اثرات ویسے ہی مرتب کریں اور ویسے ہی اس کو اثر انداز کریں جیسے میرے سے پہلے لوگوں پر کیا کرتے تھے۔ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک صاحب تھے جو رسہ گیر تھے، وہ چوری چکاری کیا کرتے تھے اور چوری چکاری کرتے تھے، لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالتے تھے، نقب لگاتے تھے، اور بہت عرصہ یہ کام کرتے رہے۔ ایک دن کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے اور ابھی اپنی رسی کو گھما کر اس کے گھر کے اوپر ڈال ہی رہے تھے کہ کہیں سے کسی قرآن کریم پڑھنے والے کی آواز آئی، اور وہ سورہ حدید کی آیت تلاوت کر رہا تھا، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا لوگوں کے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ کا ذکر سن کر اور جو حق سے قرآن کریم نازل ہوا ہے اس کو سن کر؟ اور وہ لمحہ ایسا تھا کہ اسی وقت کہا کہ ہاں وہ لمحہ آ گیا ہے، اور پھر استغفار کیا اور توبہ کی، اور اپنے دور کے بڑے علماء اور بڑے محدثین اور شیوخ میں سے ہو گئے۔ تو آدمی اس قرآن کریم کے ساتھ جتنا تعلق ہو سکے اس کو برقرار رکھے، اور یہ سوچے کہ اللہ کرے کہ یہ قرآن کریم میرے دل پر اثر انداز ہو، اللہ کرے کہ اس کے اثرات میرے دل پر مرتب ہوں۔ دوسری اہم چیز جو اس پورے رمضان کے اندر کرنے کی ہے وہ اپنے آپ کو عبادت میں لگانا، خاص طور پر نماز میں لگانا ہے، اور نماز میں بھی خاص طور پر صلاۃ اللیل کا اہتمام کرنا۔ اس رمضان کے اندر ہم پوری کوشش کریں کہ ہمارا دن کا جو وقت ہے وہ اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی تلاوت میں گزرے گا، اور رات کا جو وقت ہے، اور خاص طور پر ان حالات میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزمائش آئی ہوئی ہے اور کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی پڑھائی نہیں ہو رہی، کوئی دکان نہیں چل رہی، کوئی کاروبار نہیں ہو رہا، اور فرصت ہی فرصت ہے، اور رمضان میں پھر آپ کو کھانے پکانے سے بھی فرصت ہو گئی ہے، اور اس رمضان میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو عام رمضانوں کی طرح نہ گزارا جائے۔ اگر ہم اس سے پہلے رمضان میں غیر ضروری اہتمام کرتے ہیں تو اس رمضان میں ہم وہ اہتمام نہ کریں۔ ہم ان پیسوں کو جو اس غیر ضروری اہتمام کے اوپر لگنا ہے، ان پیسوں کے ذریعے اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں میں، تعلق والوں میں، اپنے جاننے والوں میں کھانے کے بندوبست کریں، ہم ان کو خشک خوراک پہنچائیں، ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور سادگی کے ساتھ اس رمضان کو گزاریں۔ اور اگر ہم سادگی کے ساتھ اس کو گزارنے کی کوشش کریں گے تو اس کی الگ سے برکات ہمیں محسوس ہوں گی۔ تو دوسری چیز جو میں نے عرض کی وہ ہے کہ اس رمضان میں عبادت، اور عبادت میں بھی بطور خاص تہجد کا اہتمام کرنا اور نوافل کا اہتمام کرنا۔ اس میں اگر ہم عام دنوں کے اندر فرائض پڑھتے ہیں اور فرائض کے ساتھ سنتیں اور نوافل پڑھتے ہیں تو ان نوافل کی مقدار کو ہم بڑھا دیں، ان نوافل کے اندر اہتمام کو ہم بڑھا دیں، اور خوب اہتمام کے ساتھ ہم ان نوافل کو پڑھیں، اور ان نوافل کے اندر بھی جو پہلے 20 دن ہیں اس کے اندر تو ہم اہتمام کریں ہی کریں، لیکن جو ہی آخری عشرہ شروع ہو جائے تو اس آخری عشرے کے اندر تو ہم یہ سمجھیں کہ گویا ہمیں اب اکثر حصہ رات کا عبادت میں گزارنا ہے، اور اس کے اندر اگر ہمارے لیے نماز پڑھنا ممکن ہو تو ہم نماز پڑھیں، اور لمبی لمبی نمازیں پڑھیں۔ اور اس میں علماء کا اور فقہا کا اختلاف ہوا ہے کہ تطویل صلاۃ یا جو کثرت رکعات ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یا
تطویل رکوع اور کثرت سجود زیادہ بہتر ہے۔ یعنی علماء کے اس بات میں اختلاف ہے کہ رمضان کے اندر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے کے دوران آپ قرآن کریم کی تلاوت لمبی کریں، یہ زیادہ بہتر ہے، یا آپ کا سجدہ لمبا ہونا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو دونوں طرح کا نقطہ نظر ہے، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ جو غالب نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کثرت سجود زیادہ بہتر ہے، آپ کی رکعتیں بڑھتی جائیں، جس کے نتیجے میں آپ کے سجدے بڑھتے جائیں، اور آپ کے سجدوں کے اندر آپ کے سجدہ کرنے کی جو مقدار ہے وہ بڑھتی جائے۔ یہ تلاوت کی مقدار بڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ دن کے وقت آپ تلاوت کر لیں اور رات کو بھی تلاوت کریں، لیکن کثرت سجود کا اہتمام کریں۔ ہم جب کثرت سجود سمجھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ کوانٹیٹیولی کثرت ہونی چاہیے، مثلا ہم 14 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، 20 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، 18 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، 22 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم کبھی کوالیٹیٹیولی کثرت سجود کی طرف نہیں جاتے کہ ہم سجدے میں زیادہ وقت گزاریں، ہمارا سجدہ طویل ہوتا چلا جائے، اور اس کے اندر ہم کثرت سے اللہ کا ذکر اور اذکار اور دعائیں اور عبادات، اور وہ قرآن کریم کے اندر جو دعائیں آتی ہیں، حدیث کے اندر جو دعائیں آتی ہیں، ان کو ہم پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ فرماتی ہیں، اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عبادت کیا کرتے تھے رمضان میں، لیکن جو پہلے 20 دن ہوتے تھے اس میں یخلط فی العشرین الاولی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نوم و صلاۃ، آپ علیہ السلام سو بھی جاتے تھے، نماز بھی پڑھ لیتے تھے، سو بھی جاتے تھے، نماز بھی پڑھ لیتے تھے۔ اس کے درمیان آپ چلتے رہتے تھے کہ سو بھی لیا اور نماز بھی پڑھ لی۔ لیکن فَإِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ جَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرُ، لیکن جب آخری عشرہ آ جاتا تھا، اور صحیح بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے کے اندر نہ صرف اپنے تہبند کو باندھ لیتے تھے، تہبند کو باندھنا یہ ایک پورا پس منظر رکھتا ہے ثقافتی اور تاریخی، کہ آدمی جب تہمت باندھا ہوا ہو آدمی نے تو کچھ دیر کے بعد وہ تہمت ڈھیلا ہو جاتا ہے، اور ڈھیلا ہونے کی وجہ سے وہ سرکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ محنت مزدوری کا کام کر رہے ہوتے ہیں، کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑی دیر کے بعد اپنے تہمت کو لاتے ہیں اور اس کو کھول کر دوبارہ سختی سے باندھتے ہیں اور خوب بل دیتے ہیں تاکہ اب یہ تہمت دوبارہ نہ کھلے۔ تو اس کو شد مئزر سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ فلاں نے اپنے تہبند کو باندھ لیا ہے، اس کا ڈب مضبوطی سے باندھ لیا ہے تاکہ اب وہ گرے نہ۔ تو آپ علیہ السلام آخری عشرے کے اندر اپنے تہبند کو اچھی طرح باندھ لیتے تھے، اور دوسرا کام یہ کرتے تھے احیا لیلہ، اپنی رات کو زندہ کرتے تھے۔ رات کو زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزار دیتے تھے، اور صرف اس پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ایک تیسرا کام یہ کرتے تھے، وہ ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگا دیتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو جگا جگا کر ان آخری راتوں کے اندر اللہ سے مانگنے کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا معمول ویسے اپنے گھر والوں کو جگانے کا نہیں تھا۔ عام دنوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد پڑھتے تھے، اور آپ تہجد کی کچھ روایتیں دیکھ چکے ہیں جو حضرت ابن عباس سے بھی منقول ہیں اور باقی لوگوں سے بھی، کہ آپ علیہ السلام بعض اوقات تہجد کی 2 رکعتوں کے اندر 4 پارے 5 پارے پڑھ دیتے تھے، اور صحابی کہتے ہیں کہ جتنا قیام ہوتا تھا آپ علیہ السلام کا رکوع بھی اتنا ہوتا تھا۔ لا تسأل عن حسنہن و طولہن، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی اور ان کے حسن اور ان کی خوبصورتی اور ان کے طوالت، یعنی کوانٹیٹیولی بھی اور کوالیٹیٹیولی بھی، آپ اس کے بارے میں مت پوچھیے۔ آپ نے سورہ بقرہ شروع کی، میں نے کہا کہ شاید سورہ بقرہ کے اختتام پر رکوع کر لیں، سورہ بقرہ مکمل ہو گئی، آپ نے آل عمران پر، سورہ بقرہ کے بعد آپ نے آل عمران شروع کر دی، میں نے کہا کہ شاید آل عمران پر رکوع کر لیں، سورہ نساء شروع کر دی، حتیٰ کہ آپ یہاں پہنچے اور پھر آگے چلنا شروع ہو گئے، اور پھر آپ نے رکوع کیا تو رکوع آپ کے قیام کی طرح تھا، اور اس میں آپ اللہ سے مختلف دعائیں مانگ رہے تھے۔ پھر آپ رکوع سے کھڑے ہوئے تو آپ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد بھی اتنا ہی کھڑے ہوئے جتنا آپ کا رکوع تھا، اور پھر سجدے میں گئے تو اتنا ہی سجدہ کیا جتنا آپ کا رکوع اور قیام تھا۔ تو اس آخری عشرے کے اندر آپ علیہ السلام کا عام دنوں کے اندر اپنے گھر والوں کو اٹھانے کا معمول نہیں تھا۔ عام دنوں کے اندر تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام عبادت کر رہے ہوتے تھے، اور رات کا آخری پہر خوب عبادت کر رہے ہوتے تھے، اور بالکل جب وقت ختم ہونے والا ہوتا تھا تو بعض اوقات آپ علیہ السلام یوں کرتے تھے کہ وقت ختم ہونے سے پہلے جو آخری نماز آپ پڑھ رہے ہیں، آخری رکعت کے اندر ہیں اور سلام پھیرنے لگے ہیں، تو اونچی آواز میں سلام کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنی اونچی آواز میں سلام کرتے تھے کہ میں اگر سوئی ہوتی تھی تو میری آنکھ کھل جاتی تھی، اور اگر میں جلدی سے اٹھ کر وضو کر کے کچھ رکعتیں پڑھنا چاہتی فجر کی نماز سے پہلے پہلے تو میں پڑھ سکتی تھی۔ یہ عام دنوں کا معمول تھا کہ اونچی آواز میں سلام کر لیا، اگر کوئی اٹھنا چاہتا ہے تو اٹھ کے جلدی سے اگر کچھ رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو تہجد کے کچھ منٹ مل جائیں گے اور وہ تہجد پڑھ لے گا، اور ساتھ ہی بلال کی اذان ہو جائے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن رمضان کے آخری عشرے کے اندر خود بھی اٹھتے تھے، ساری رات اٹھتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ رمضان کے جو پہلے 20 دن ہیں وہ انفرادی محنت کے ہیں۔ ہر شخص اپنی وسعت اور استطاعت کے مطابق قرآن میں لگا رہے، پورا دن قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، قرآن کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں تعلق چل رہا ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ سن رہے ہیں، قرآن کی تشریح پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، تفسیر سن رہے ہیں، قرآن کے ساتھ کوئی نہ کوئی سلسلہ چل رہا ہے۔ اگر ممکن ہو تو آپ کوئی ایسا چینل لگا دیں جس کے نتیجے میں گھر کے اندر قرآن کریم کی آواز مسلسل چل رہی ہے۔ قرآن کریم کی آواز کا سننا بھی برکت ہے اور اس کا بھی اجر اور ثواب ہے۔ لیکن آپ تہجد کا اہتمام کر رہے ہیں، آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ تہجد کا اہتمام کر رہے ہیں، آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، تراویح کے بعد آپ تہجد کا اہتمام کر رہے ہیں، اور اس اہتمام کے بعد جب تہجد کا وقت آ رہا ہے آپ خوب تہجد پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ 20 دن تو انفرادی محنت کے ہیں اور انفرادی طور پر گزارنے کے ہیں۔ آپ اس دوران کچھ آرام بھی کر رہے ہیں، آپ کو دن کو کچھ کام بھی کرنے ہیں، اور آپ کی دن کی کچھ مصروفیات بھی ہیں، آپ ان مصروفیات کا خیال کر کے اپنا کوئی کام وغیرہ کر رہے ہیں۔ لیکن جب آخری عشرہ آ جائے تو اس آخری عشرے میں اور آپ کے 20 دنوں میں بہت نمایاں فرق ہونا چاہیے۔ جیسے آپ کے عام دنوں میں اور رمضان کے دنوں میں فرق نظر آ رہا تھا، ہر دیکھنے والے کو یہ پتہ چل رہا تھا کہ آپ کے عام دنوں میں اور آپ کے رمضان میں واضح طور پر فرق ہے۔ جو دیکھتا تھا اسے پتہ چلتا تھا کہ آج کل تو اس کا رمضان آیا ہوا ہے۔ جیسے ہر دیکھنے والے کو رمضان میں اور عام دنوں میں فرق محسوس ہو رہا تھا، ایسے ہی ہر دیکھنے والے کو رمضان کے 20 دنوں میں اور رمضان کے آخری 10 دنوں میں واضح طور پر فرق نظر آنا چاہیے۔ رمضان کے عام دنوں کے اندر تو آپ 10 دنوں کے اندر 20 دنوں کے اندر شروع کے آپ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، لیکن آپ کے قرآن کریم کی مقدار کم تھی، اور جب آخری عشرہ آیا تو آپ کے قرآن کریم کی مقدار میں اضافہ ہونے لگ پڑا، اس کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہونے لگ پڑا۔ عام دنوں میں آخری 10 دنوں سے پہلے آپ تراویح پڑھتے تھے، تراویح کے بعد وطر پڑھ لیتے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ سحری سے پہلے 2 رکعتیں 4 رکعتیں آپ پڑھ لیں اور اللہ میاں کے ساتھ گفت و شنید کر لیں، اللہ میاں کو راضی کر لیں، اللہ میاں سے دعاؤں کا اہتمام کر لیں۔ لیکن جب آخری عشرہ آئے تو آپ کے پورے گھر کے اندر ایک ماحول پیدا ہو جانا چاہیے آخری عشرے کو گزارنے کا۔ آپ خود ہی نہ اٹھیں بلکہ اپنے بھائی کو بھی محبت کے ساتھ اور ترغیب کے ساتھ اٹھانے کی کوشش کریں۔ آپ اپنی بہن کو بھی محبت اور ترغیب کے ساتھ اٹھانے کی کوشش کریں، اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، اپنے خامند کو، اپنی بیوی کو، گھر کے تمام افراد کو یہ احساس دلائیں کہ یہ 10 دن نہایت اہم ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر اٹھنا اور راتوں کو جاگنا یہ اللہ جل شانہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور اس کے اندر ایک چیز جو بہت ہی مفید ہے، اور اگر ہم اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیں تو ہمیں بڑا فائدہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ ہمیں اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن اس عبادت کے اندر ہمیں خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوتا۔ ہم نفل پڑھنا چاہتے ہیں، ہم ساری رات عبادت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس عبادت کے اندر ہماری توجہ منتشر ہو جاتی ہے، اور اس توجہ کے منتشر ہونے کے نتیجے میں ہمیں وہ لذت حاصل نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہم زیادہ دیر عبادت نہیں کر سکتے۔ ہم نے اگر تہجد شروع کی ہے تو اس تہجد کو شروع کرنے کے بعد ہم کچھ دیر کے بعد ہماری وہ دلچسپی نہیں رہی جس کی وجہ سے ہمارے لیے جاگنا مشکل ہو گیا۔ اس کا حل یہ ہے کہ آدمی کو اگر اس طرح کی شکایت ہونے لگ پڑے تو اس کی وجہ عام طور پہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ مخصوص صورتیں یاد کر رکھی ہوتی ہیں اور کچھ مخصوص دعائیں یاد کر رہی ہوتی ہیں، اور ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم بس یہی مخصوص صورتوں کے ساتھ نماز کا آغاز کریں گے۔ ہم نے اگر نماز کا آغاز کرنا ہے تو ہم ثنا سے نماز کا آغاز کرتے ہیں، اور اس ثنا کے اندر بھی ہم وہ مخصوص ثنا کے الفاظ پڑھتے ہیں جو ہمیں بچپن میں سکھا دیے گئے ہیں، اور ان مخصوص الفاظ کے ساتھ ہم اپنی نماز شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد جلدی جلدی ہم وہی مخصوص صورتیں پڑھتے ہیں جو ہم عام دنوں کے اندر پڑھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہماری عام نماز میں اور آج کی نماز کے اندر کوئی خاص فرق نہیں ہے۔
ہمیں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا، ہمیں کوئی خاص دلچسپی محسوس نہیں ہوتی، ہمیں کوئی خاص اہتمام محسوس نہیں ہوتا اپنی آج کی نماز میں اور عام نمازوں میں۔ لیکن اگر ہم اس کی جگہ اس بات کا اہتمام کر لیں کہ ہم نے عام نمازوں کی طرح یہ نماز نہیں پڑھنی، بلکہ ہم نے اس نماز کو عام نمازوں سے بہتر کر کے پڑھنا ہے، ہم اگر اس کا خیال رکھ لیں کہ ہم نے اس نماز کو پڑھتے ہوئے ثنا کے اندر وہ الفاظ ہی ادا نہیں کرنے جو الفاظ ہمیں بچپن میں سکھا دیے گئے تھے، بلکہ ہم نے مزید کچھ الفاظ سیکھنے ہیں اور ہم نے ثنا کے اندر ان الفاظ کو پڑھنا ہے، اگر ہم اپنی نمازوں کے اندر اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیں، عام نمازوں میں بھی جو نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں ظہر، عصر، مغرب، اور اس کے بعد جو نوافل آپ ساتھ اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں رمضان کی وجہ سے، ان نوافل کے اندر بھی اور باقی جگہوں کے اندر بھی اگر آپ عام دعاؤں سے ہٹ کر اور وہ عام دعائیں اور وہ عام صورتیں جو ہم پڑھتے رہتے ہیں ان سے ہٹ کر اور اضافی صورتیں پڑھنا شروع کر دیں تو اور اس کے معنی اور اس کا جو مفہوم ہے اس کے اوپر بھی غور کرنا شروع کر دیں تو آپ کی نماز کے اندر توجہ بڑھتی چلی جائے گی۔ ہمارے ہاں مشہور تو یہ ہے کہ جب آپ نے نماز شروع کر دی تو نماز شروع کرتے ہوئے آپ نے کیا پڑھنا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ لیکن حدیث کے اندر ثنا کے الفاظ اس کے علاوہ بھی ملتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا فرما دے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ یا اللہ مجھے میرے گناہوں سے ایسے محفوظ کر دے جیسے صاف سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہم اغسلنی من خطایا بالثلج والماء والبرد، یا اللہ میرے گناہوں کو بارش کے پانی سے اور یا اللہ پانی سے اور اولے سے اور برف سے دھو دیجیے۔ اسی طرح سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کے الفاظ بھی آپ کو ملتے ہیں۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اور ایک لمبی تفصیلی دعا ہے جو اس کے بارے میں ہمیں ملتی ہے۔ ہمیں عام طور پر کچھ مخصوص صورتیں پڑھنے کی عادت پڑ جاتی ہے اور ہم نماز کے اندر انہی مخصوص صورتوں کو پڑھتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں توجہ نہیں رہتی نماز میں۔ اگر ہم صورتوں کو تبدیل کرنا شروع کر دیں یا اور کچھ نہیں تو ان کی ترتیب کو تبدیل کرنا شروع کر دیں تو اس کے نتیجے میں بھی ہمیں بہت سارا فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں رکوع کے اندر سکھا دیا جاتا ہے کہ آپ سبحان رب العظیم پڑھیں، سبحان رب العظیم پڑھیں، اور ہم وہی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس کی جگہ اگر ہم سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھیں، یہ غالباً ابو داؤد میں آتا ہے، تو آپ کو ایک تو نماز میں رکوع میں زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملے گا اور آپ کی توجہ بھی منتشر نہیں ہوگی۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں نے ایک ایک دعا کو ایک ایک دفعہ پڑھنا ہے، میں نے سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، اس کے بعد میں نے سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی یا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی ایک دفعہ پڑھنا ہے، پھر میں نے پڑھنا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پھر میں نے پڑھنا ہے اللہم لک رکعت و بک آمنت و لک اسلمت خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی، اور پھر میں نے سبحان اللہ و بحمدہ ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ اگر یہ 5 دعاؤں کو آپ بدل کر پڑھیں گے تو ایک تو آپ کا رکوع طویل ہوتا جائے گا اور آپ کی توجہ رکوع میں رہے گی۔ جب آپ کو یہ ہوگا کہ میں نے اس کے بعد یہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد یہ پڑھنا ہے تو آپ کی توجہ منتشر نہیں ہوگی۔ ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اور اس کے بعد ہم فوراً رکوع سے آگے سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم وہاں کھڑے ہو جائیں اور اطمینان کے ساتھ وہ دعائیں پڑھیں جو ہمیں حدیث میں ملتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اور اس کے معنی میں غور کریں۔ اگر آدمی ان کے معنی میں غور کرنا شروع کرتے تو آدمی کو لطف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، یا اللہ آپ کی اتنی تعریف کہ آسمان بھر جائیں اس تعریف سے، وملء الارض، یا اللہ اتنی تعریف کہ ساری زمین آپ کی تعریف سے بھر جائے، اہل الثناء والمجد، یا اللہ آپ ہی تو ثنا کے اور تعریف کے اور بزرگی کے اہل ہیں، احق ما قال العبد وکلنا عبد، یا اللہ یہ جو کچھ میں نے کہا ہے غلام کے لیے یہ زیبا ہے کہ وہ یہی بات کرے اور ہم سارے تیرے غلام ہیں،
اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یا اللہ جو آپ دینا چاہیں اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو آپ روک لیں اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی قوت والے کی کوئی قوت فائدہ نہیں دیتی، آپ سے ہی سب کچھ ملے گا. ہم جب سجدے کے اندر جائیں تو ہم پڑھیں سبحان ربی الاعلی، یہ تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، وہی دعا اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت، اور اس میں ہم تبدیل کر لیں ولک رکعت کی جگہ اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین. تو اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کر لیں، اور اسی طرح ہمیں سجدے میں آپ علیہ السلام کی دعا ملتی ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ علانیتہ وسرہ. اللہ، اور یہ خوبصورت ترین دعاؤں میں سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ تہجد کی دعاؤں میں سے آپ علیہ السلام کی. اللہم انی اعوذ بک رضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. ہمیں سکھایا گیا ہے دو سجدوں کے درمیان ہم اٹھتے ہیں اور پھر فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، نہیں، اللہم رب اغفر لی کے الفاظ سکھائے گئے ہیں. اور ایک دعا تو اتنی خوبصورت ہے دونوں سجدوں کے درمیان کی کہ آدمی اس کے معنی اور مفاہیم پر غور کرے تو آدمی جھومنا شروع ہو جاتا ہے. اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، ورحمنی، یا اللہ میرے پر رحم فرما دیجئے، وعافنی، یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما دیجئے، واہدنی، یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما دیجئے، وارزقنی، یا اللہ مجھے عطا فرمائیے ہر چیز جو مجھے چاہیے، میرے فلاں 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 معاملات رکے ہوئے، یا اللہ مجھے عطا فرمائیے. وجبرنی، یا اللہ مجھے جوڑ دیجئے. جبر عربی زبان کے اندر کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا. یا اللہ میں بڑا ٹوٹا ہوا ہوں، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، لوگوں کے میرے ساتھ تعلقات کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے. یا اللہ یہ جہاں جہاں سے میں ٹوٹا ہوا ہوں آپ مجھے جوڑ دیجئے. ورفعنی، یا اللہ مجھے بلند کر دیجئے، اپنی نگاہوں میں بلند کر دیجئے، اپنے دین میں بلند کر دیجئے، میرے دنیاوی معاملات میں مجھے بلند کر دیجئے، میرے اخلاق میں مجھے بلند کر دیجئے. اور اسی طرح تشہد سے پہلے درود شریف کے بعد بہت ساری دعائیں آپ علیہ السلام سے ملتی ہیں. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اس طرح کی اور قرآن و حدیث کے اندر جتنی بھی دعائیں ہیں اس میں سے کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اگر ہم اپنی نمازوں میں اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیں، میں نے عرض کیا کہ اس رمضان کے آغاز میں ہی ہم فیصلہ کر لیں کہ یہ چھوڑنے کی مشق کرنے کا مہینہ ہے، میں نے اس کے اندر حلال چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، تو حرام چیزوں کے بارے میں تو تصور بھی نہیں ہے. اور اس کے اندر پورے اہتمام کے ساتھ قرآن کریم میں لگنا اور قرآن کریم کی محنت میں لگنا. اور اس میں نے عرض کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ میں یستعفی یعفی اللہ، جو زبردستی اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کرتا ہے، زبردستی پاک دامنی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرکار اسے پاک دامنی عطا فرما دیتے ہیں. جو زبردستی صبر کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یصبر اللہ، اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرماتے ہیں. جو زبردستی استغنا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے استغنا عطا فرماتے ہیں. تو اس مہینے کے اندر ہم زبردستی اپنے آپ کو کوشش کریں نماز کی، روزے کی اور عبادات کی. اور آخری چیز جس کا بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، آپ جتنی بھی باتیں کریں تو آپ دعا کو ہلکا نہ سمجھیں، اللہ جل شانہ سے خوب مانگیں. روزہ کھلنے سے پہلے، سحری کے وقت، تہجد کے وقت، تہجد پڑھنے سے پہلے، تہجد پڑھنے کے بعد، تراویح کے درمیان خوب مانگیں اللہ سے. یہ عبادات یہ اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، اور اگر آدمی کسی کو راضی کر لے اور اس کے بعد اس سے کچھ مانگے تو فوراً اس کی طرف سے عطا ہوتا ہے. تو ہر عبادت کے بعد ہم دعاؤں کو بھی مانگنے کا طریقہ اختیار کریں. اور اگر ہمارے لیے عملاً دعا مانگنا ممکن نہ ہو، ہم مناجات مقبول ایک دفعہ پڑھ لیں، ایک منزل روزانہ پڑھ لیں، کوشش کر کے 7 منزلیں روزانہ ہی پڑھ لیں. اس میں ہمیں قرآن حدیث کی ساری دعائیں پڑھنے کا موقع مل جائے گا. تو اس مہینے کو ہم نے پورے اہتمام کے ساتھ گزارنا ہے. اس کے دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کے ساتھ وابستگی اور گناہوں سے بچنا، اور اپنے آپ کو ہر حرام، ہر بری چیز سے بچانے کی کوشش کرنا. اور اس کی راتوں کے اندر تہجد کا اہتمام، اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کا اہتمام. اگر ہم اس رمضان کو اس نقطہ نظر کے ساتھ اس طریقے سے گزار لیں گے تو اللہ جل شانہ ہم سے راضی ہو جائیں گے. اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.